میرے بھائیوں یہ جو آنکھوں کا بہنگا پن ہے، یہ بچوں میں ہو جاتا ہے نا، آنکھوں کا ٹیڑھا پن، وہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے آنکھیں ادھر ہوتی ہیں، بات ادھر کر رہا ہوتا ہے آنکھیں ادھر ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں بہترین علاج ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک بچی آئی تھی اور اس کو بہنگا پن تھا، انہوں نے 3 مہینے تھوک لگایا، الحمدللہ اس کی آنکھیں بالکل سیدھی ہو گئی۔ میرے بھائیوں بہترین علاج ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اپنی نظر کو الحمدللہ یہ اینکیں ان کے نمبر کم ہو گئے۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے دور سے کم نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی نظر کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ بنا دوائی کے، بنا کسی چیز کے ہماری نظر کبھی کمزور نہ ہو، اس کا بہترین علاج بتانے لگا ہوں۔ یہ علاج بتانے والے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو یاد ہے کہ جنگ کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں کیا لگایا تھا؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جان وہ تو نبی تھے۔ میرے بھائیوں نبی کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے سنت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھیں خراب ہوئیں تو ان کی آنکھوں میں کیا لگایا تھا؟ میرے بھائیوں 3 کام کرو۔ آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں، یہ جو اینک لگی ہوئی ہے، اگر اس کو اتارنا چاہتے ہو میرے بھائیوں لمبا سجدہ کرو۔ اسی لیے اسلام ہمیں کہتا ہے سجدے کی حالت میں کبھی آنکھیں بند نہیں کرنی، سجدے کی حالت میں کبھی آنکھیں نہیں بند کرنی۔ میرے بھائیوں جب آپ لمبا سجدہ کرو گے تو سارا خون آپ کے چہرے پہ آئے گا اور چہرے سے آپ کی آنکھوں میں آئے گا۔ میرے بھائیوں جب خون آپ کے چہرے پہ آئے گا تو آپ کی آنکھوں کے اندر جو باریک باریک کیپلریز ہیں، جو باریک باریک کیپلریز ہیں میرے بھائیوں وہ کھلیں گی۔ جب وہ کھلیں گی تو میرے بھائیوں آپ کی آنکھوں کو خون زیادہ ملے گا۔ جب خون زیادہ ملے گا تو آپ کی آنکھیں بنا دوائی کے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں لمبا سجدہ کرو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ لمبا سجدہ۔ میرے بھائیوں کتنا لمبا سجدہ کرنا چاہیے؟ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کو کم از کم 5 منٹ کا سجدہ کرنا چاہیے۔ کتنا سجدہ کرنا چاہیے؟ جب ہم 5 منٹ سجدہ کریں گے تو میرے بھائیوں پھر جا کے یہ سارا خون ان جگہوں پہ پراپر پہنچ پائے گا۔ میرے بھائیوں ہم تو فجر کی نماز 5 منٹ میں پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، تو 5 منٹ کا سجدہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے، اتنے لمبے ہوتے تھے، میں اکثر ڈر جاتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ تو میرے بھائیوں لمبا سجدہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ اپنے دانت کیلے کے ساتھ یا مسواک کے ساتھ صاف کرو۔ اپنے دانت مسواک کے ساتھ صاف کرو، اور رات کو آپ نے دانت صاف کر کے سونا ہے، صبح اٹھ کے بنا کلی کیے، یعنی کلی نہیں کرنی، اور بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، تھوک لینا اور اپنی آنکھ کے اندر لگانا ہے۔ تھوک لے کے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھ کے اندر کم از کم 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، اور ہر بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک اپنی آنکھ کے اندر لگاؤ۔ اپنی آنکھ کے اندر جیسے کاجل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، ایسے تھوک لگاؤ۔ اس کے علاوہ پورے دن میں جب آپ کو شدید بھوک لگے، میرے بھائیوں جب بھوک لگتی ہے نا اس وقت کا تھوک اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے اس وقت کا تھوک اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ جب آپ کو بھوک لگے تو میرے بھائیوں اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھو، تھوک لو، اپنی آنکھ میں لگاؤ۔ ایسے تھوک لی، اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کیا، ایسے لگا کے آنکھوں کے اندر ایسے ملا، پھر بسم اللہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، تھوک لیا، اپنی آنکھوں کے لگایا، پورا پراپر تھوک لے کے اپنی آنکھ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ملو۔ میرے بھائیوں یہ جو آنکھوں کا بہنگا پن ہے، یہ بچوں میں ہو جاتا ہے نا، آنکھوں کا ٹیڑھا پن، وہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے آنکھیں ادھر ہوتی ہیں، بات ادھر کر رہا ہوتا ہے آنکھیں ادھر ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں بہترین علاج ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک بچی آئی تھی اور اس کو بہنگا پن تھا، انہوں نے 3 مہینے تھوک لگایا، الحمدللہ اس کی آنکھیں بالکل سیدھی ہو گئی۔ میرے بھائیوں بہترین علاج ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اپنی نظر کو الحمدللہ یہ اینکیں ان کے نمبر کم ہو گئے۔ یہ صرف سجدہ لمبا کرنا، کیلے کے ساتھ دانت صاف کرنا، اور صبح نہار منہ اپنا تھوک لگانا۔